یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے، من البعث، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں، فإنا خلقناکم من تراب، تو بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے بھی تو پیدا کیا، بے شک، ثم من نطفۃ، اس کے بعد نطفے سے، منی کے نطفے سے. اور یہ منی بھی جو ہے، یہ جو انسان کے جسم میں بنتی ہے، وہ اس مٹی کی خوراک کی وجہ سے بن رہی ہوتی ہے. خوراک جو انسان کھاتا ہے وہ مٹی سے آتی ہے، تو انڈائریکٹلی انسان بھی مٹی میں سے ہی بن رہا ہے. ثم من علقۃ، اس کے بعد علقہ، علقہ کی شکل میں تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر رکھا. اور علقہ کی میں ایکسپلینیشن کر چکا ہوں، لیچ لائک سبسٹینس، جوک کی شکل کا ایک سبسٹانس جو کہ یوٹرس کے ساتھ چپکا ہوتا ہے. ثم من مضغۃ، اس کے بعد بوٹی کی شکل بنا دی، اور بوٹی بھی چبائی ہوئی بوٹی، ایگزیکٹ یہ شکل ہے. اگر بوٹی چبا کے پھینکی جائے نا، اس پہ جس طریقے سے دانتوں کا امپریشن بنا ہوتا ہے نا، اس شکل کا بچہ جب کہ ایمبریونک سٹیج پہ ہوتا ہے. مخلقۃ و غیر مخلقہ، تخلیق بعض مکمل ہوئی اور بعض نامکمل. یعنی وہ جو بوٹی ہے، پھر اس میں سے جو ہے نا ہلکا ہلکا بوٹی میں سے کچھ امپریشنز نکلنے شروع ہوتے ہیں، کہ یہاں پہ پھر تھوڑے عرصے بعد پتا چلتا ہے اچھا یہاں سے اس کے جو ہے وہ بازو بن رہے ہوں گے، یہاں سے ٹانگیں بن رہی ہوں گی. اور پھر آنکھ کا جو معجزہ ہے وہ تو بڑا الٹیمیٹ ہے. آنکھ کے سوراخ ہی ہوتے ہیں، اچانک آنکھ جو ہے نمودار ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے اسپیشل ہے. اور سائنس پریشان ہے کہ یہ تو شیشے کی بنی ہوئی چیز ہے، اور بوٹی کا دور دور تک شیشے کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ آنکھیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہے. آخری وقت تک یہ آنکھیں جو ہے ان کا سوراخ رہتا ہے، اچانک پھر یہ نمودار ہوتی ہے. تو وہ ایسی بوٹی کی جس کی کچھ تخلیق ہوئی ہوئی تھی اور بعض جو ہے وہ نہیں ہوئی ہوئی تھی. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم کھول کر یہ بات تمہارے سامنے لے آئیں، یعنی ہم تمہارے خالق ہیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم تمہیں رحم مادر میں رکھتے ہیں، یوٹرس میں رکھتے ہیں. مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ، جب تک ہم چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے. اور وہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے. انسان کے لیے 9 مہینے ہے، ہاتھی کے لیے 22 مہینے ہے، خرگوش کے لیے 1 مہینہ ہے. اگر آپ بیکٹیریاز کو دیکھیں، ان کی ریپروڈکشن جو ہے وہ سیکنڈز میں ہونی ہوتی ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کو کس طریقے سے چلانا ہے. ثم نخرجکم طفلا، اس کے بعد ہم تمہیں نکالتے ہیں بچہ بنا کر. ثم لتبلغوا اشدکم، اور اس کے بعد ہم تمہیں جوانی کی حد تک پہنچا دیتے ہیں. ومنکم من یتوفا، اور بعض تم میں سے ایسے ہیں جو پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، یعنی جوانی تک بھی نہیں پہنچتے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے بعض ایسے ہیں جو رذیل عمر، نکمی عمر، بڑھاپے کی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں ابو 80-90. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہ جان سکے. یعنی بڑے بڑے فلاسفر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں نا، ان کو بنیادی باتیں بھی یاد نہیں رہتی ہیں. وہ لوگ جو اپنی جوانی کے اندر، ان دنیا میں لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں ان کی عقل کی اور فطانت کی، بڑھاپے میں بالکل بچوں والی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کس پرسی انسان کو دکھا دی کہ انسان کتنا کمزور ہے. یعنی انسان ایسے انسان کو کہ امین احسن اسلائی صاحب کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا، اتنے بڑے وہ فلاسفر، اتنے بڑے تھنکر اور اتنے بڑے قرآن کے مفسر. کچھ معاملات میں ہمیں اختلاف ہے، لیکن بہرحال وہ غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار دونوں کے استاد ہیں. قرآن کے حوالے سے ان کی خدمت اور تدبر القرآن جو ہے بہت بڑی خدمت ہے. یعنی مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں بھی جو کچھ چیزوں کی تشنگی تھی وہ آپ کو تدبر القرآن میں مل گئی. ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں میں جب ان کو آخری وقت میں ملنے کے لیے گیا تو ان کی حالت بالکل یہی ہو چکی ہوئی تھی، اور میں حیران ہوا کہ یہ شخص جس کے پائے کا کوئی تھنکر نہیں تھا، کوئی مفسر نہیں تھا، جب میں اس سے پڑھا کرتا تھا، اور اب بالکل یہ بچوں والی حرکتیں. جب اس شخص کو انسان دیکھتا ہے نا اس حالت میں، پھر انسان کو یقین آتا ہے کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین بالکل خشک ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے ہیں، اهْتَزَّتْ، تو وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے. وَرَبَتْ، اور پھولتی ہے.
وَأَنبَتَتْ اور اگاتی ہے مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ رونق افروز ہر قسم کی جوڑوں کی شکل میں زمین سے چیزیں اگانا شروع کر دیتی ہے. یعنی یہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زمین سے ان پودوں کو اگایا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایمبریو کو ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ پورا بچہ بنایا. یہ وہ لائف سائیکل. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ جو ہے وہ حق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى اور یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے بیان کر رہا ہے ہیومن لائف سائیکل کی اور پلانٹ کی کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس طریقے سے انسانوں کو زندہ کر لے گا. اور زندہ کرنا کس لیے ہے؟ کیا صرف یہ کوئی اگلی زندگی شروع ہونی ہے کہ ادھر بھی اس طریقے سے موجیں مارنی ہے؟ اس طریقے سے نہیں ہونا. حساب و کتاب کے بعد وہ کیا وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا اور بے شک یہ کہ قیامت کے دن کی گھڑی قائم ہونے والی ہے، کوئی شک نہیں اس میں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ اور بے شک اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہے. یعنی یہ ہم ساری مثالیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ مردے بھی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، یعنی آخرت کی تیاری شروع کر دو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. ولا ہدا اور ہدایت کے بغیر. ولا کتاب منیر اور کسی روشن کتاب کے بغیر. یعنی ہمیں سنا کے سننی، جس کو میں کہتا ہوں ٹونی، پڑھا کے سننی نہیں، یعنی بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقائد. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا وہ جی دیکھیں جی وزیر اعظم تک کوئی ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، پہلے کونسلر تک پہنچیں گے، پھر MNA تک، پھر جناب آپ ڈائریکٹ. اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں، کوئی اس کی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں. اللہ تو کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں آپ فرماؤ میں بالکل تمہارے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میری بات جو ہے مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں. اللہ کے لیے تو کوئی پروٹوکول نہیں ہے اس حوالے سے. یہ تو پوری انسانیت کا میگنا کارٹا ہے. ہر شخص اپنے رب کے ساتھ مخاطب ہو سکتا ہے، اس کے لیے بیچ میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے وسیلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے وہ آپ نے سکھایا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اس اعتبار سے تو آپ وسیلہ ہیں. باقی یہ پنجابی والے وسیلے جو کئی ایک بنائے ہوئے لوگوں نے یہ ایک الگ سے چیز ہے. مسئلہ نمبر 43 ہے میرا وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل پہ اہل سنت پاک.com پہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے جوہر میں سے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ اور پھر ہم نے اس نطفے کو ایک مضبوط جگہ پر ٹھہرا دیا یعنی ووم آف دا مدر یوٹرس کے اندر رحم مادر میں. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً اس کے بعد اس نطفے کو ہم نے علقہ بنایا. فخلقنا العلقۃ مضغۃ اور پھر علقہ کو ہم نے بوٹی بنا دیا. فخلقنا المضغۃ عظاما اور پھر اس بوٹی سے ہم نے ہڈیاں بنائی. اب یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو سورۃ الحج میں نہیں آئی تھی کہ بوٹیاں بنتی ہیں اس میں سے ہڈی بنتی ہے اور پھر فکسونا العظام لحما اور پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھاتے ہیں. یہ ترتیب بھی سائنس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلی ہے اور الحمدللہ قرآن حکیم کی یہ ترتیب کو قرآن نے بھی جو بیان ہوئی تھی اس کو سائنس نے بھی جسٹیفائی کیا ہے کہ یہ اسی طریقے سے. ثم انشأناه خلقا آخر اس کے بعد تو ہم کوئی اور ہی اٹھان پر انسان کو اٹھاتے ہیں یعنی روح پھونک دیتے ہیں. اب یہ روح جو ہے یہ میڈیکلی یا فزیکلی ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ بات ہے بچہ بنا دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں لیکن پھر ہم ایک اور اٹھان بچے کو اٹھاتے ہیں. وہ ایک ایسی خاص اٹھان ہے جو تمہارے نالج میں نہیں آ سکتی وہ روح ہے. اب دیکھیں نا بندہ وینٹیلیٹر پہ چڑھا ہوتا ہے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں جی میڈیکلی ڈیڈ ہو چکا ہے. یار وینٹیلیٹر پہ اس کے وہ سارا خون بھی چل رہا ہے دل بھی چل رہا ہے تو ڈیڈ کیوں ہو چکا ہے؟ کیا چیز ہے بیچ میں سے نکل گئی ہے؟ روح. اور روح تیرے رب کا امر ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پھر ایک اور ہی اٹھان اٹھاتے ہیں وہ تمہارے نالج سے باہر ہے کہ وہ کیا چیز ہے. اسی چیز کا نکل جانا ہی تو موت ہے. انسان اپنی موت کو نہیں ٹال سکتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم اپنی موت کو نہیں ٹال سکتے چاہے اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر. موت نہیں ٹال سکتی اور موت ہی سب سے بڑا پرابلم ہے. واللہ اگر موت نہ ہوتی کوئی اللہ تعالیٰ کو اوبیڈینٹ نہ ہوتا.
یعنی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہی موت ہے. اگر کسی شخص کو بتا دیا جائے کہ تجھے موت نہیں آنی ہے تو پھر خدا کو کس نے پوچھنا ہے, خدا کی کس نے اطاعت کرنی ہے؟ یہ موت تو سب سے بڑی تلوار ہے, کیونکہ انسان کو ڈر ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا میرے ساتھ, کیا ہوگا. یہ وہ ڈر ہے جو انسان کو مجبور کرتا ہے خدا کو ماننے پر, کہ یہ پرپس فل کریشن ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, تو کتنی برکت والا ہے وہ اللہ جو اتنی بہترین خلقت فرمانے والا ہے, سب سے بڑھ کر بہتر تخلیق فرمانے والا ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون, اس کے بعد تم موت کا شکار ہو جاتے ہو. ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر اس کے بعد قیامت والے دن تمہیں اٹھا بھی لیا جائے گا. یعنی اب تو کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, یعنی مر کے بھی تو جان نہیں چھوٹ رہی نا. اللہ تعالیٰ مانتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کر لیں گے, تو دوبارہ زندہ کریں گے تو کیا ہوگا, حساب و کتاب. اگلا ریفرنس ہے سورہ الدہر آیت نمبر 1-4. هل اتى على الانسان حين من الدهر, کیا انسان پہ زمانے میں طویل وقت ایسا نہیں گزرا, لم یکن شیئا مذکورا, کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. اب اس کی تفسیر ہے بہت زیادہ ہے, اس میں بعض ایوولوشن کی طرف بھی گئے ہیں اور چیزوں کی طرف میں اس کو سکپ کر رہا ہوں. بہرحال انسان پہ طویل وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. اللہ کے پاس اس کی روح تو موجود تھی لیکن خود کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج, بے شک ہم نے انسان کو مرد اور عورت کی ملی جلی منی سے پروڈیوس کیا. نبتلیہ, تاکہ ہم انسان کو آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا, تو ہم نے اسے سنتا اور دیکھتا کر دیا. یہ اعضاء ہم نے کس لیے دیے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک کان, آنکھیں اور عقل, اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا. ان کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ انا ہدیناہ السبیل, بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا, اب چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے ناشکری کی. یہ آیت جو میں اکثر مسئلہ تقدیر میں بھی کوٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے حق اور باطل بتا دیا, اب انسان کی مرضی حق کو قبول کرے یا باطل کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مرضی کرتا رہے اینڈ میں بھی جو مرضی کو ہو جائے گا, اس طرح نہیں ہوگا. وہ ساتھ ہی بات آگئی, انا اعتدنا للکافرین سلاسلا, بے شک ہم نے انکار کرنے والوں کے لیے, یہ کافر پنجابی والا نہیں عربی والا, چاہے عمل سے انکار کیا, چاہے عقیدے سے انکار کیا, چاہے خدا کو ماننے سے انکار کیا, چاہے خدا کی ماننے سے انکار کیا, اس کے لیے سلاسلا, اس کے لیے ہم نے زنجیریں بنائی ہیں. واغلالا, اور طوق, وسعیرا, اور دوزخ کی آگ. ولیعوذ باللہ تعالی. تو میرے بھائیو, انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے سیریس کریشن ہے, یہ مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا. وانکم الینا لا ترجعون, اور تمہیں مر کر ہماری طرف نہیں لوٹنا. میرے بھائیو, موت بہت بڑی دھمکی ہے, یہ انسان کو مجبور کرتی ہے. اور وہ آیت یاد رکھیں, سورۃ الاعراف آیت نمبر 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک جن اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی ہم نے دوزخ کے لیے کی ہے. بڑی سخت ہے, لیکن جان بوجھ کر نہیں. ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی, یہ دیکھتے نہیں, کان دیے تھے سنتے نہیں, عقل دی تھی استعمال نہیں کرتے, دل کو استعمال نہیں کرتے. اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں, جو ان انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے خدا تک نہیں پہنچتے. اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیا ہے ہر شخص کو یہ تمام چیزیں دے کر. تو انسان بڑی سیریس کریشن ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم خدا کو سیریس نہیں لیتے, لیکن اللہ نے سب سے زیادہ سیریس جسے لیا ہے وہ انسان ہے. یعنی اللہ نے پیغمبر بھیجے, کتابیں بھیجی, پھر ہماری جبلت کے اندر حق اور باطل کی تمیز رکھتی. آج بھی ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ نا سچ کی جی دکھائی جاتی ہے, جھوٹ کی جو ہے وہ شکست دکھائی جاتی ہے. یعنی ہماری انسٹنکٹ میں موجود ہے کہ سچ بولنا اچھا, جھوٹ بولنا برا ہے. نبی کی تعلیمات کے بغیر ہر انسان کو پتا ہے کہ دھوکہ دینا برا اور خیر خواہی کرنا اچھا ہے. اس ہیومن انسٹنکٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان اکاؤنٹیبل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا سیریس لیا ہے. انسان بھی اللہ تعالیٰ کو سیریس لے لے تب بچ سکتا ہے. باقی اب وہ جو ایشو ہے وہ بڑا سخت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی تکلیف اور مصیبت میں ڈالا, یعنی مجھ سے پوچھے بغیر مجھے پیدا کر دی. اس کا جواب پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل سیدھا سیدھا جواب دیا ہے. سورۃ الانبیاء نمبر 23. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, اللہ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا,
اور جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے والا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ تقدیر بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی محنت کے ساتھ قرآن حکیم سے 50 کراس ریفرنسز لے کر 200 آیات کی روشنی میں مسئلہ تقدیر ریکارڈ کروا دیا ہے۔ 6.5 گھنٹے کے اندر میرے 4 لیکچرز ہیں، مسئلہ نمبر 103، 104A، 104B اور C، مسئلہ تقدیر اور انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہیلو گائز، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ گائز بہت زیادہ ایمان تازہ، خدا کی قسم میں نے یہ سنا میں تو پہلی بار جو ایمان کا ایک دم انکریز ہو جانا اس ایمبرولوجی کے ذریعے سے، جو انجینئر صاحب نے ہمارے بتایا کہ سائنس نے بعد میں سائنس اب بتا رہی ہے کہ گوشت کے اندر سے ہڈی یہ بن رہی ہے، اور قرآن نے پہلے ہی بتا دیا اور کیسے کیسے پیدا کیا۔ اگر انسان اب بھی جھٹلائے گا تو بس اللہ رحم کرے گا، موت تو سبھی کو آنی، حساب کتاب سب کو ہونا ہے۔ تو اگر انسان شرک کرتا ہے تو شرک کی معافی ہے ہی نہیں، اگر جیتے جی اس نے توبہ نہیں کی اللہ سے۔ وہ کیوں شرک ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، یا کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یا وہی کچھ کر سکتا ہے، معبود بنا لینا اللہ کے سوا، تو یہی شرک ہوتا ہے۔ تو اس سے ہی بچنا ہے، یہی مین ہے، کیونکہ بہت سے مسلمان ہی نہیں بچ رہے، وہ درگاہ پہ جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑا کیا ہی ہوگا کہ مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہ سمجھ پائے اور شرک سے نہ بچ پائے، تو ہونا ہی کیا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو کبیرہ صغیرہ اور کفر، شرک، جینا، ہر غیبت، ہر بدعت، ہر حرام کرتا چیزوں کے گناہ سے بچائے، آمین آمین سبحان۔ تو آئی ہوپ گائز آپ کو ویڈیو سمجھ آیا ہوگا، اور بھی ہماری سائنس سے ریلیٹڈ کہ سائنس بعد میں بتا رہی ہے جو حق ہے اس نے، اور قرآن پہلے ہی بتا چکا ہے۔ تو اسی بارے میں یہی ڈسکشن تھا، بس ہمارا یہی، بس ہم کو گائز آپ کو حق بات پہنچانی تھی۔ اب آپ کے اوپر ہے، ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے۔ تو آپ گائز آپ خود ہی سوچئے نا، خود ہی سوچئے کہ اتنی ساری دھارمک کتابیں ہیں، قرآن بول رہا ہے انجیل، توریت اور قرآن، زبور، یہ 4 کتاب اللہ کی ہیں، جو کہ کرسچن جو مانتے ہیں نا گوڈ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ بھی شرک کر رہے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی گالی ہے کہ خود ہی بولا گیا ہے کہ قرآن میں کہ یہ اللہ کو گالی ہے، جو اللہ کا بیٹا کو کوئی مانتا کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وہ اللہ کی عزت والے بندے تھے، وہ نبی تھے، ہمارا بھی ان پر ایمان ہے، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن ان میں تبدیلی آ چکی تھی، وہ وقت کے دور پر آئی ہوئی تھی۔ تو یہ قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جس میں تبدیلی آئے گی نہیں، اور اسلام غالب آ کر رہے گا۔ اور بہت سے اگر آپ دیکھیں میڈیا تو بس آپس میں جنگ لڑائی کروا رہی ہے، یہ تو غزوہ ہند کروا کے ہی مانے گی جو ہندوستان آپس میں لڑوا رہے ہیں۔ خیر یہ تو ٹاپک الگ رہا، بس ہم کو گائز شرک سے، کفر سے بچنا ہے، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہر کسی کی معافی ہو سکتی ہے، اور بس یہی جو ہے شرک، یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے، کیونکہ اگر شرک کی توبہ مرنے سے پہلے نہیں کی اور موت آ گئی تو گائز وہ نکل ہی نہیں پائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں ہی رہے گا۔ بتاؤ آپ فلیم رکھ دو آگ کی، وہی برداشت نہیں ہوگی، وہاں 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اگر وہاں جہنم کی آگ میں اگر سوئی کے برابر چھید بھی کر دیا دنیا میں دے دے، پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، اتنا برا عالم ہوگا۔ تو ویسے یہ آپ کو سوچنا ہے کہ حق باطل، حق کیا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، ٹرانسلیشن سے پڑھیں، واٹس ایپ نمبر میں ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا، آپ ڈسکشن کریں۔ اور قرآن جو آپ ترجمے سے پڑھنا چاہتے ہیں لٹریچر کے حساب، جیسے ہم باتیں کرتے ہیں ایسے قرآن باتیں کرتا ہے، تو وہ ایک ویب سائٹ ہے ہمارے پاس میں، تو آپ وہاں میسج کریں، واٹس ایپ نمبر میں سینڈ کر دوں گا ڈسکرپشن میں گائز۔ کہنے کو تو اور بھی کچھ ہے، بس میں ہی چاہتا ہوں بس اللہ ہم سب کو شرک کے، کفر کے گناہ سے بچائے۔ اللہ کو پہچان لے گائز، اللہ کو پہچان لے، گوڈ کو پہچان لے، کون حق ہے کون نہیں ہے۔ ایسی واحد ایک ہی کتاب ہے۔ اب یہ تو چلو ویڈیو لمبی تھی، آپ کو جب پتہ چلا ایسے ایسے ایمبرولوجی میں گورنمنٹ شارٹ ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سائنٹیفک سے سائنس اب بتا رہی ہے، جیسے کہ آسمان میں انسان اب جا رہا ہے، ناسا اب جا رہا ہے، اور اس کی رپورٹ آئی ہے جو مون کی لائٹ ہے وہ خود کی ہے ہی نہیں، سن کی ہے، سن کا ریفلیکشن ہو کر کے، تو مون کی لائٹ خود کی ہے ہی نہیں، وہ سن کی ہے۔ تو یہ اور وہ اوربٹ میں تیر رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، یہ بتا رہی ہے سائنس آج۔ اور قرآن 1400 سال پہلے بتا چکا ہے گائز، 1400 سال پہلے۔ اور آپ بولیں گے بھائی سب سے پرانا مذہب ہمارا ہے، وہ ہمارا ہے، میں نام نہیں لوں گا،
تو 1,24,000 पैगंबरों का जिक्र है, लेकिन उनमें मेन कुरान में वो जिक्र दिया गया है जो कि नबी मेन है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरौन के बारे में बताया गया, फ़िरौन की पूरी स्टोरी है। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और फ़िरौन की सारी स्टोरी आपको समझ आ जाएगी कैसे कैसे फ़िरौन। तो गाइस आप ये अंदाज़ा लगाइए ना, इंसान डेड बॉडी खत्म हो जाती है, उसकी सड़ जाती है, फ़िरौन की क्यों नहीं सड़ी? और कुरान खुद बता रहा है वो इबरत के लिए, इंसानों के लिए छोड़ी गई है। और कैसे डूबा? वो समुद्र में डूबा। जब मूसा अलैहिस्सलाम दो दरिया एक तरफ हो गए थे, पहाड़ निकल गए थे, लेकिन फ़िरौन डूब के मर गया। तो ये कुरान बता रहा है कि वो डूब के मरा, और साइंस ने जब उसकी रिपोर्ट तय करी है, रिपोर्ट निकाली है, तो वो डूब के ही मरा पानी से। तो क्या क्या झुटलाओगे गाइस, मैं यही तो सोच रहा हूँ। और ऑर्बिट में घूम रहा है, कुरान पहले बता चुका है कि ये जो मतलब ऑर्बिट में घूम रहे हैं सारे हर चीज। और सूरज एक बार ईस्ट मतलब मगरिब से ईस्ट की तरफ निकलता है, वेस्ट की तरफ छिपता है, लेकिन एक बार ऐसा होगा वेस्ट की तरफ से निकल जाएगा और तुरंत ही छिपने से पहले ही। तो ये जब होगा, जब तौबा के रास्ते बंद हो जाएंगे, तो तौबा की कबूलियत होएगी नहीं, जब होएगी नहीं, क्योंकि वो देख लिया ना, तुम्हारी आजमाइश थी कि हर चीज देखो कैसे कैसे मिट्टी से हर चीज पैदा की है। खैर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा गाइज, आप प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर करना, बस मैं ये चाहूँगा। चाहे आप लाइक करो या सब्सक्राइब मत करो, करो या मत करो तुम्हारी हेड, बस एक शेयर जरूर कर देना, किसको कैसी हक बात पहुँच जाए हमारे जरिए से। खैर नसीहत हम ही कर सकते हैं, बस हिदायत देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह हम सबको हिदायत फरमाए। तो आई होप गाइज वीडियो पसंद आई होगी, अपने फ्रेंड्स में प्लीज़ शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्सों में भी जो भी मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, सभी को शेयर करना। और स्टडी करो, मौत का कुछ पता नहीं है, फिर हमेशा हमेशा की जहन्नुम से बस अल्लाह हम सबको हिफाजत फरमाए। तो आज के लिए गाइस इतना ही। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर मिलेंगे, और भी ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, और भी आप देखिए।